Madrasa. اور اس نے ان کو گرفتار کیا. میں چند دلیلیں دوں گا. مرحوم آغا خوئی کی کتاب ہے معجم رجال الحدیث جلد نمبر 16 سے دلیلیں دینا چاہ رہا ہوں حضرت مختار کی وثوق پہ شیعہ ہونے پہ اگر سننا پسند فرمائیں. علامہ حلی جو ہمارے سب سے جید علماء میں سے ہیں، فقہ میں بھی علم رجال میں بھی، ان کی رجال سے دلیلیں دے رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، علم رجال کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں. تو علامہ حلی سے پہلے اختلاف تھا جناب مختار پہ. خود شیعوں میں یہ شیعہ تھے یا نہیں تھے، امام کی تائید تھی یا نہیں تھی. سن رہا ہے مجمع؟ کیونکہ خود چوتھے امام سے دونوں طرح کی روایات تھی، ان کی تائید میں بھی، ان کی مدح میں بھی، ان کی مذمت میں بھی. تو تمام علماء میں اتفاق تھا یا جو مدح کی ہے امام نے وہ تقیہ پہ محمول ہے، یا جو مذمت کی ہے وہ تقیہ میں ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ بھائی کنٹرڈکشن ہے نا، امام کے قول میں کنٹرڈکشن ہے. اس کا مطلب ہے جب امام کہہ رہے ہیں میں تائید کرتا ہوں تو وہ تقیہ میں ہے، یا جب مذمت کرتے ہیں تو وہ تقیہ میں ہے. تو کچھ علماء کہتے تھے یہ جو تعریف کی ہے یہ تقیہ میں، کچھ کہتے تھے نہیں جو مذمت کی ہے وہ تقیہ میں. علامہ حلی نے آ کے مسئلہ حل کیا 700 سال پہلے کہ وہ جو چوتھے امام نے تردید کی ہے وہ تقیہ میں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ انسان جب کوئی زندہ ہو تو کہہ سکتا ہے ہاں اچھا ہے کیونکہ شیعوں کو خطرہ، لیکن جب کوئی چلا جائے اور امام دعائیں کرے اللہ رحمت کرے، کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، آل محمد خود ان کو دعائیں دیتے ہیں. جب کسی نے پوچھا چوتھے امام سے مولا مختار اب دنیا سے جا چکے، اب بتائیے آپ مانتے تھے یا نہیں؟ کہ رحم اللہ مختارہ، خدا رحمت نازل کرے مختار پہ. ہماری بیوگان بال نہیں سوارتی تھی، اس نے جب مولا حسین کا میرے بابا کا بدلہ لیا. بنی ہاشم کی خواتین نے بالوں کو سوارا. کہ ہمارے گھر میں میٹھا نہیں بنتا تھا، خوشی نہیں ہوتی تھی، مختار نے بدلہ لیا، ہم نے خوشی منائی. آنے والا ہے نا وہ دن، ذہنوں میں ہے یا شیعہ بھول گئے ہیں 9 ربیع الاول آنے والی ہے. بھئی کسی کا سر آیا تھا نا، عمر سعد کا سر آیا تھا. بہت بڑا انسائکلوپیڈیا عید اللہ خوئی مرحوم کا، آغا خوئی کا 25-24 جلدوں پہ انسائکلوپیڈیا معجم رجال الحدیث علم رجال پہ، اس کی جلد نمبر 16 میں ہے. توجہ سارے مجمع کی توجہ. مرحوم آغا خوئی فرماتے تھے، سید ابو القاسم الموسوی الخوئی اپنی علم رجال میں فرماتے ہیں، کہا کہ اگر امام علیہ السلام راضی نہیں بھی تھے حضرت مختار سے کہ وہ بدلہ لیں تو امام علیہ السلام پہ جائز نہیں ہے، چاہے تعریف کر دیں جائز نہیں کہ حوصلہ افزائی کریں، انکریج کریں. اگر کسی کا کام صحیح نہ ہو تو امام خاموش رہ سکتے ہیں، انکریج نہیں کر سکتے. مجمع نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ ہو. جب حضرت مختار نے سر بھیجے، 3 سر بھیجے 3 ملعونوں کے، اگر ہو ذہنوں میں ہے نا کون سے 3 سر آئے تھے؟ عمر سعد کا سر آئے. مولا نے پہلی مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد مسکرا کے دیکھا، سروں کے لانے والے سے کہا مختار سے کہو عمر سعد کا سر تو بھیج دیا، حرملہ کا سر کب بھیجے گا؟ مولا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یعنی مار حرملہ کو بھی. تفصیل میں نہیں جاتا. ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں یزید سے بدتر مختار تھا. کہا کیوں؟ کہ یزید نے 72 مارے تھے، اس نے ہزاروں مار دیے. پتہ نہیں ان میں سے کس ہزاروں میں سے مرنے والے کی نسل سے تھا. آپ نے ممبروں سے کتنی مرتبہ جید علماء سے یہ حدیث سنی ہے، امام حسین پہ آنسو بہانے کا اتنا ثواب سنا یا نہیں؟ آنسو بہانے کا اتنا ثواب، تبرک دینے کا اتنا ثواب، فرش عزا بچھانے کا اتنا ثواب. یہ عزادار جو مجلسوں میں آ کے بیٹھ رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف آ کے بیٹھ رہے ہیں، فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں. بھئی سنی یہ حدیث کے نہیں سنی؟
کچھ نہیں کر رہے، ہم صرف آ رہے ہیں فرش عزا پہ، اتنا ثواب، حسین پہ آنسو بہائیں اتنا ثواب، سبیل لگائیں پانی کی اتنا ثواب، زیارت پہ جائیں صرف سلام پڑھیں اتنا ثواب، اور وہ جو خون حسین بہانے والوں کے گلے کاٹے، ایسا نہیں کہ رامی وہ جنہوں نے خون حسین بہا دیا، جو ان سے بدلے لے، سب کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ایک ایک آدمی سے سوال کرے، بتا تو نے کربلا میں کیا جرم کیا تھا، وہی سزا ملے، اور پھر تلاش کر کر کے انہیں جہنم میں بھیجے۔ اب سوچیے اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور انہوں نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ ان کے پرچم پہ کیا نعرہ تھا؟ یا لثارات الحسین، یہی تھا نعرہ۔ بھئی تمام مورخین نے یہی لکھا ہے، یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا، یہ آج نہیں کہا کسی نے، سب نے یہی کہا کہ جناب مختار کے پرچم پہ جو نعرہ تھا یا لثارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والو آ جاؤ۔ پوچھو ائمہ اہل بیت سے، جب 12ویں امام ظہور کریں گے اور پرچم اٹھائیں گے پہ نعرہ کیا ہوگا؟ امام معصوم نے فرمایا، لکھا ہوگا یا لثارات الحسین۔ میں نے ابھی جو عنوان دیا تھا وہ زیارت وارثہ کا جملہ، چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا ثار اللہ۔ میں نے کسی مقام پہ جو اس جملے کو پیش کر کے وضاحت کی تھی، آج صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ موضوع سے متعلق تھا، اس لیے جملے کا انتخاب کیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، اے حسین آپ پہ سلام، جو ہے ثار اللہ۔ پرانے زمانے میں عربوں میں اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا تو اس مقتول کا جو بدلہ لینے آتا تھا یا پھر خون بہا مانگنے آتا تھا، اسے کہتے تھے یہ اس کا ثار ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میرے بہت سے بزرگ میرے بھائی پہنچ گئے، سارے بچوں سے درخواست سے توجہ کریں۔ مقتول یعنی جو قتل ہو گیا آدمی، اس کا جو بدلہ لینے آتا تھا یا خون بہا لینے آتا، اسے کہتے تھے یہ اس کا ہے ثار، فے الف رے ثار، یہ اس کے خون کا بدلہ لینے آیا یا خون بہا لینے آیا، یہ ہے ثار۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں حسین کون ہے؟ ثار اللہ، جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ ہے۔ تو پھر مانو نا جس کو اللہ نے بھیجا ہو۔ اس کا مطلب ہے حضرت مختار کو خود خدا نے چنا۔ کن قاتلوں کو؟ ایک ایک قاتل کو، شمر کو، عمر سعد کو، خولی کو، سنان کو، عبید اللہ بن زیاد، یہ کتنے بڑے بڑے قاتل تھے، چن چن کے، حرملہ کو، حسین بن نمیر کو، حکیم بن طفیل کو، یہ تمام کے تمام قاتلوں کو چن چن کے جناب مختار نے مارا، اور پوچھ کے بتا تو نے کیا کیا تھا، اور کہاں پھر کسی کو اگر کوئی بھاگ گیا نا۔ مالی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہے، لہٰذا امام حسین کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا، اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ وزاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا۔ اسی وقت مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھا لی کہ وہ امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔
کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار ثقفی نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دہکتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا۔ اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو حضرت علی کے جانثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی چھوٹی سی لشکر تھی جسے مختار نے اپنے فوج میں ملحق کر دیا۔ اس کے بعد مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنے فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم Mola Ali Madrasa